السلام علیکم میرے معزز سامعین اور میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میری پیاری ماؤں، سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ میری آج کی بات کی عرض ہے کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو کل کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ دوستو، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں دوسروں کا خیال، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ دوستو، دین اسلام میں کافی ایسے لوگ ہیں یا ولی اولیاء نبی، جیسے کہ ہمارے پیارے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا جھنڈا لہرایا اور اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ دوستو، یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ دوستو، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بعد ایسے مجاہدین، ولی اولیاء آئے جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ دوستو، ایسے ہی ایک ایسی شخصیت جس کو دین اسلام کا پاک و ہند کا ایسا فرمانرواں کہا جاتا ہے۔ یہ پاک و ہند کا جو آپ میرے جیسے آپ اسکرین پہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں جن کی، وہ پاک و ہند کے عظیم مسلمان فرمانرواں کہلاتے ہیں۔ ان کا نام ہے شیر شاہ سوری۔ دوستوں، آج میں شیر شاہ سوری کے حالات زندگی، ان کا گزر بسر اور تمام چیزیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل شیر شاہ سوری، اس کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ صوبہ بہار کے علاقہ سہسرام کے ایک پٹھان زمیندار قبیلے کا چشم و چراغ تھا۔ چشم و چراغ سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کو کتنا بلند مقام، مطلب کہ ان کا ایسا ہی کوئی لوگوں کو اتفاق پسند آیا ہوگا کہ ان کو قبیلے کا چشم و چراغ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نے جون پور کے اعلیٰ مدارس سے علم حاصل کیا۔ قدرت نے اسے توانا جسم اور بلا کا ذہن عطا کیا تھا۔ قدرت بھی اس کے ساتھ پورے اتفاقی کر رہی تھی۔ اس کو توانا جسم اور عقل مند دماغ، جس سے وہ کئی دشمنوں کو اپنی باتوں سے ہی گرا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! تو آگے بڑھتے ہیں۔ غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے اسے شیر خان کا لقب ملا۔ غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے اسے شیر خان کا لقب ملا اور بادشاہ بنتے ہی وہ شیر شاہ کہلوانے لگا۔ غیر معمولی شجاعت مطلب کہ ایسے ہی ان کے وہ ایسے یا کوئی ماہرانہ تلوار چلاتے تھے یا ایسا شکار کرتے تھے کہ ان کو شیر خان کا لقب ملا اور بادشاہ بنتے ہی وہ شیر شاہ کہلوانے لگا۔ وہ ایک طلسماتی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے مہیر العقل کارناموں سے یوں گمان ہوتا ہے جیسے وہ کوئی طاقتور جن تھا، مطلب کہ وہ بہت اتنا طاقتور
اس کے پاس اللہ نے اس کو اتنی توانیت دی تھی، اس کو اتنی طاقت دی تھی کہ اس کو طاقتور جن کہلا دیا جاتا تھا۔ 5 سالہ دور حکومت میں عدل و انصاف، امن و ایمان اور تعمیر و ترقی کا ایسا عمدہ نظام رائج کیا جس کے نظیر کہیں نہیں ملتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ایسا 5 سال میں انہوں نے اپنی دور حکومت میں ایسا ایک کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنا مقام بنا لیا کہ انہوں نے امن و ایمان، انصاف، تعمیر و ترقی اپنے آپ کو چھوڑ کر انہوں نے تعمیر و ترقی، عدل و انصاف، امن و ایمان قائم کر ڈالا، جس کا کہیں پہ بھی کسی کتاب میں بھی اس کا یہ نظریہ نہیں ملتا۔ عوام اسے سلطان عادل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ جہلم کے قریب قلعہ روہتاس اور جی ٹی روڈ شاہراہ پاکستان اس عظیم بادشاہ کی یاد دلاتے ہیں۔ جہلم کے قریب قلعہ روہتاس اور جی ٹی روڈ شاہراہ پاکستان اس عظیم بادشاہ کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ جو روڈ وغیرہ، یہ روڈ جی ٹی روڈ جیسے کہ اور قلعہ روہتاس اور جی ٹی روڈ ان کی یاد دلاتے ہیں۔ اب میں کچھ ان کی گفتگو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب شیر شاہ سوری مطلب کہ تھوڑے سے ابھی جوان تھے، مطلب کہ ان کے پاس جوانی ابھی تھوڑی، ان کی جوانی ابھری تھی۔ علاقہ سہسرام بہار میں سردار حسن خان بہت بڑا جاگیردار تھا۔ اس کے ماتحت اپنے مزاروں پر ظلم کرتے اور مال گزاری ادا کرنے سے اکثر انکار کر دیتے۔ سردار حسن خان نے اپنے بہادر بیٹے فرید خان کو ان لوگوں سے نپٹنے کا حکم دیا۔ سردار حسن خان شیر شاہ سوری یعنی کہ فرید خان کے والد گرامی تھے اور یہ بہت بڑے جاگیردار تھے۔ جو حسن علی جاگیردار شیر شاہ سوری کے والد گرامی کے مزاریوں تھے نا، وہ مال دینے میں اکثر انکار کر دیا کرتے۔ تو پھر سردار حسن خان نے جب اس بات پہ غور کیا کہ ان کا روز بروز یہی کام چل رہا ہے، تو پھر انہوں نے فرید خان اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ تم خود ہی ان سے نپٹو۔ فرید خان نے 200 گھوڑ سواریوں کا دستہ لے کر ان پر چڑھائی کر دی اور اپنی شجاعت اور ذہانت سے سب سرکشوں کو سیدھا کر دیا۔ ایسے ہی پھر جب لوگ سردار حسن علی جب بڑے جاگیردار کے پاس آئے، انہوں نے سردار حسن علی سے یہ مخاطب ہوئی، یہ بات چیت ہوئی، کچھ مکالمہ ہے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ مہاراج، بڑے زمینداروں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ہمارا تمام گلا و زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ مطلب گلا جس میں نا ہم لوگ اکثر پیسے ڈالتے ہیں، بچوں نے، بڑے لوگ بھی پیسے جمع کرنے کے لیے گلا لاتے ہیں، مٹی کا بھی ہوتا ہے، کئی قسموں کا وہ گلا ہوتا ہے۔ پھر سردار حسن علی اپنے صاحبزادے فرید خان کو کہتے ہیں، فرید خان، ان غریب مزاروں کی فریاد سنو
اور ان سرکش زمینداروں کو سبق سکھاؤ کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کریں. اور یہ جو فرید خان تھے عرف شیر شاہ سوری اپنے والد گرامی کے بہت فرما بردار تھے. انہوں نے ابا جان کو ساتھ مخاطب ہوتے کہا، بہت بہتر ابا حضور، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. مطلب کہ انہوں نے اپنے ابا جی کی بھی عزت کی اور ساتھ انشاءاللہ لگایا کہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا. فرید خان نے 200 گھوڑ سواروں کا دستہ لیا اور باغی زمینداروں پر چڑھائی کر دی. مطلب کہ فرید خان 200 گھوڑ سواروں کا دستہ لے کے چلے گئے اور جو زمیندار لوگوں کو پریشان کرتے تھے ان پر سردار حسن علی کے صاحبزادے فرید خان شیر شاہ عرف شیر شاہ سوری نے چڑھائی کر دی. مطلب کہ حملہ آور ہو گئے. پھر فرید خان ان سے مخاطب ہوئے کہ اے غریب مزاروں پر ظلم کرنا کہاں کی انسانیت ہے اور آپ لوگ مال گزاری بھی ادا نہیں کرتے. پھر جو زمیندار تھے نا انہوں نے کہا، وہ ڈر گئے کیونکہ جو شیر شاہ سوری تھے فرید خان جو تھے انہوں نے ان پہ چڑھائی کی تھی اور اب کہتے ہیں ہاتھ جوڑ گئے کہ اب ایسی غلطی نہ ہوگی حضور. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے بول دیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں تو یہ تو 2 منٹ میں ہی ہمیں ڈھیر کر دیں گے. پھر واپسی میں ان کو کچھ غریب مزاری ملے اور پھر ان مزاریوں نے فرید خان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. اور زمینداروں کی زیادتی اور لگان کے بے ضد بدتگیوں کے بارے میں اسے حالات سے آگاہ کیا اور اپنی مشکلات کے حل کے بارے میں اپنی تجویزیں پیش کی. فرید خان گھر کی طرف لوٹ رہا تھا مگر راستہ بھر وہ لگان کے بہتر طریقوں کے بارے میں سوچتا رہا. فرید خان اپنے گھر میں دل نہ لگا. وہ کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا تھا. چنانچہ وہ اپنی جاگیر چھوڑ کر بادشاہ سلطان محمد والی بہار کے دربار میں چلا گیا. بادشاہ سلطان محمد کو شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شکار کھیلنے کے لیے اکثر جنگلوں اور بیابانوں میں جایا کرتا تھا. جہاں پہ فرید خان نے جانا تھا بادشاہ سلطان محمد ان کو شکار کا بہت شوق تھا. وہ کبھی جنگلوں میں اور کبھی بیابانوں میں اپنا شکار تلاش کرتے. ایک دن سلطان محمد شکار پر جانے لگا تو فرید خان بھی اس کے ساتھ ہو لیا. شکار کی تلاش میں یہ لوگ بہت دور نکل گئے. پھر سلطان محمد کے پاس فرید خان پہنچا اور پھر سلطان محمد شکار پہ جانے لگے تو فرید خان نے کہا کہ سردار سلطان میں بھی جاؤں گا. انہوں نے کہا جو یہ لوگ شکار ڈھونڈتے بیابانوں میں جنگلوں میں کئی جگہوں پہ اپنا شکار جب نہ ملا تو یہ بہت دور نکل گئے کیونکہ گھڑ سواروں میں تھا تب ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کتنی دور پہنچ گئے ہیں. یہ جب انہیں شکار ڈھونڈتے نا اچانک شکار کے دوران بادشاہ سلطان محمد پر ایک شیر نے اچانک حملہ کر دیا. مگر فرید خان نے نہایت چابک دستی اور ہوشیاری سے شیر کو ایک ہی وار میں دیر کر دیا. مطلب کہ فرید خان کے وہ سلطان تھے ان کے بڑے تھے تو انہوں نے ان کی عزت کی اور شیر کو
تلوار کے ایک ہی وار سے ڈیر کر دیا، مطلب کہ مار دیا، گرا دیا۔ سلطان محمد فرید خان سے مخاطب ہوئے اور کہا، شاباش فرید خان، تمہاری حاضر دماغی اور بہادری پر تمہیں شیر خان کا خطاب دیا جاتا ہے۔ پھر فرید خان اور سلطان محمد اپنے محل میں پہنچے اور فرید خان سلطان سے مخاطب ہوئے اور کہا، حضور اگر اجازت ہو تو میں چند دن کے لیے اپنی جاگیر کا چکر لگا لوں۔ مطلب کہ فرید خان آئے تو ایسا واقع پیش آیا، پھر کچھ دن گزر گئے، ان کو اپنی پیچھے جاگیری کے بھی پڑا تھا کہ میری جاگیری پیچھے تھے، لوگ غریب لوگ مزاریوں پہ دوبارہ سے وہ یہ کہ زمیندار حملہ نہ کر دیں۔ تو سلطان سے انہوں نے اپنے اطلاع دی کہ سلطان میرا یہ کام ہے، تو میں اپنی جاگیری کو ذرا دیکھاؤں کہ ادھر کیسے حالات ہیں۔ سلطان بولے، ہاں شیر خان ٹھیک ہے، مگر ذرا جلد لوٹ آنا۔ سلطان نے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ، جاگیری کو دیکھاؤ، لیکن جلدی لوٹ جانا۔ شیر خان اپنی جاگیر پر پہنچا تو اپنے بھائی نظام خان سے صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شیر خان اپنے جاگیر پر پہنچا نا تو ان کے بھائی کا نام تھا نظام خان۔ انہوں نے اس سے مخاطب ہوئے اور کہا اور جاگیری کا حال احوال پوچھا کہ میرے بعد ادھر کے کیسے حالات رہے۔ پھر فرید خان بولے، نظام خان اب وقت مغلوں کے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ قسمت آزمائی کے لیے شہنشاہ بابر کے دربار میں رسائی حاصل کی جائے۔ نظام خان اب وقت مغلوں کے ساتھ، پھر جب انہوں نے اپنے بھائی کو یہ بات آئی کہ اب مغلوں کے ساتھ ہمیں ایسے بات رسائی حاصل کی جائے تو ایسے ہی ہوا۔ پھر نظام خان بولے، بھائی جان آپ کا خیال درست ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملا لیا انہوں نے۔ شیر خان نے اپنا جاگیر اپنے بھائی نظام خان کے سپرد کی اور خود اپنے دوست کٹھرا مانگ پور کے مغل سردار جنید برلاس کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس وقت شہنشاہ بابر کو ملنے جا رہا تھا جو ان دونوں نے قلعہ چندھیری کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ ادھر پہنچے تو سردار جنید برلاس کے بعد پہنچے۔ پھر فرید خان بولے، علی جہاں، بلکہ فرید خان کے ساتھ دوست تھے، انہوں نے عرض کی، علی جہاں یہ سران کے مشہور جاگیردار شیر خان سراپا بہادر، سراپا طوفان، آہا کیا بات ہے۔ ان کے دوست نے ان کی عزت کی کہ سراپا طوفان ہے، کہ اگر کسی سے لڑتے تو طوفان کی طرح سب کو اڑا کے پھینک دیتا ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو پھر سردار جنید برلاس بولے، ہاں جنید، ہم اپنے درباریوں سے اس بہادر انسان کا ذکر سن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو جنید تھا نا سردار برلاس، اس کے نا میرے خیال آگے سے کوئی ساتھی وغیرہ تو انہوں نے کہا، ہاں جنید ہم ان کے بارے میں سن چکے ہیں، یہ ایک بہادر اور نڈر انسان ہے۔ شہنشاہ بابر سے ملاقات کے بعد شیر خان بما اپنے سواروں سے میدان جنگ میں کود پڑا اور دشمنوں کے صفوں کو تہہ اور بالا کر ڈالا۔ مطلب کہ وہ ان کو بے صبری کا مظاہرہ، وہ جنگ میں اترے اور انہوں نے ایسا طوفان لائے کھڑا کیا کہ ہر وار میں دشمنوں کو ڈیر کری جاتے تھے۔ آفرین ہے شیر خان تمہارے بارے میں، ہم نے جو کچھ سنا تھا اسی سے کہیں بہتر پایا۔ آہا کیا بات ہے۔ جو بابر کے کوئی ساتھی وغیرہ تھے انہوں نے کہا، آفرین
تم پہ ہمیں ناز ہے کہ تمہارا جو سنا تو اس سے تم بہتر ہو، مطلب کہ تم اس سے بھی آگے ہو. کیا بات. اپنی بے مثال جرات اور بہادری کی وجہ سے شیر خان کو بابر کا قرب حاصل ہو گیا. بابر اسے سلطنت کے معاملات میں اکثر مشورہ لینے لگا. ایک دن بابر نے اپنے خاص مصاحبیوں کو ضیافت پر مدعو کیا. اس دوران دسترخوان پر بیٹھے شیر خان نے ذرا دور پڑے ہوئے ایک تتر کو کھنجر کے نوک سے اپنی طرف کھینچ لیا. بابر کو یہ حرکت ناگوار گزری. بابر بولے، شیر خان کی اس حرکت نے بابر کو سوچنے پر مجبور کر دیا. اس شخص کی یہ دیدہ دلیری ایک سرکش ذہنیت کیا آئینہ دار ہے. کل کو یہ کہیں مغل سلطنت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے. بابر کے خیال میں یہ ہوا. بابر نے یہ سوچا کہ اگر تو یہ بڑا ہو گیا تو یہ مغل سلطنت کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. ہمایوں شیر خان سے ہمیشہ چکنا رہنا یہ شخص کسی وقت بھی مغل سلطنت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. مجھے تو اس کی پیشانی پر واضح طور پر بحثیت کے آثار نظر آ رہے ہیں. جی ابا حضور، مجھے بھی اس شخص کے اعتبار کچھ اچھے دکھائی نہیں دیتے. میں اس پر کڑی نظر رکھوں گا. کیا بات ہے. بیٹا بھی باپ کے ساتھ مل گیا، مطلب کہ اکبر اور ہمایوں، بابر اور ہمایوں دونوں ہی باپ بیٹا ایک ساتھ مل گئے. اور فرید خان جنہوں نے ان کو جنگ میں فتح حاصل کروائی، ان پہ وہ شک کرنا شروع ہو گئے کہ یہ بڑا ہو گیا تو مغل سلطنت کے لیے باعث ہے خطرہ بن سکتا ہے، مغل سلطنت کو ختم کر سکتا ہے. وہ بندہ جس نے کسی کو نہیں دیکھا، اپنی جاگیری کو نہیں دیکھا، اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، اپنے ابو جان کو نہیں دیکھا، جنگ میں اتر گیا اور سب دشمنوں کو ڈھیر کر دیا. اس میں شک کر رہے ہوئے بندو. ایک دن دوستوں کی محفل میں بیٹھے شیر خان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اگر سارے پٹھان میرے جھنڈے تلے جمع ہو جائے تو میں مغلوں کا ہندوستان کے سر زمین سے باہر نکال سکتا ہوں. کیا بات ہے. فرید خان کے ذہن میں بھی یہ آ گیا کہ اگر میرے جھنڈے کے نیچے سارے پٹھان جمع ہو جائیں تو میں ہندوستان سے مغلوں کو بھی نکال سکتا ہوں. سبحان. کسی طرح یہ بات بابر کے کانوں تک بھی جا پہنچی. وہ اس سلسلے میں مناسب قدم اٹھانے کے بارے میں سوچنے لگا. مزید دیر کرنا مناسب نہیں، شیر خان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے. بابر نے حکم دیا کہ شیر خان کو فوراً گرفتار کیا جائے. مغل دربار میں شیر خان کے خیر خواہ بھی تھے. انہوں نے یہ بات فوراً شیر خان تک پہنچا دی کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. ان کے تو ساتھی تھے. انہوں نے اس کو یہ بات بتا دی کہ اب تمہارے لیے خطرہ ہے، واضح خطرہ ہے، تمہیں ہم چکنا کھا رہے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو. دشمن کے نرگے میں آنے سے پہلے ہی شیر خان نے وہاں سے فوری فرار مناسب سمجھا. چنانچہ بھاگ کر وہ اپنے پرانے خیر خواہ بادشاہ سلطان محمد کے دربار میں جا پہنچا، جو ابھی تک مغل یلغار سے محفوظ تھا. فرید خان چونکہ ابھی تھوڑے سے جوان نہیں تھے، اتنے ابھی شہنشاہ نہیں بنے تھے، اتنی ان کی بات نہیں چلی تھی، تو ڈر گئے اور بھاگ گئے کہ کہیں میں سے گستاخی وغیرہ نہ ہو جائے. تو وہ بھاگ کے اپنے عزیز سلطان محمد کے پاس چلے گئے، جو کہ ابھی تک مغل یلغار سے محفوظ تھے. سلطان محمد فرید خان سے مخاطب ہوئے. شیر خان والی بہادر بادشاہ سلطان محمد کے دربار میں، عالی جاں، اب میرے شہنشاہ بابر کے دربار میں مزید رہنا مناسب نہیں، اس لیے آپ مجھے پھر اپنی خدمت کا موقع دیں. شیر خان، مجھے جیسے بہادر، دانش مند اور تجربہ کار انسان کی یہ ضرورت ہے. تم آج سے شہزادے جلال خان کے تعلق ہو. سبحان اللہ. ان کو ڈر پڑ گیا تھا
بابر کو ڈر پڑ گیا کہ ہمیں یہ کہیں مار ہی نہ ڈالے، برابر ہو کے ہمارے مغلوں کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ سلطان محمد کے پاس پہنچے، سلطان محمد نے عرض کی، اے دانشور، مجھے اپنی سلطنت کے لیے تمہارے جیسا دانشمند، عقل مند اور بہادر نوجوان چاہیے۔ اور انہوں نے شہزادے جلال خان کے عتلیق ہو، اور انہوں نے شہزادے جلال خان کو عتلیق مطلب کہ ان کو ان کی جگہ قرار دے دی۔ شیر خان نے شہزادہ جلال خان کی تعلیم و تربیت میں پھر پر دلچسپی لی، اور پھر ایک روز مطلب کہ سلطان محمد نے، چونکہ ابھی بچے تھے شہزادے جلال خان، تو انہوں نے سلطان محمد نے ان کو فرید خان کو حکم دیا کہ آج سے تم ان کے استاد ہو۔ عزیز شہزادے، کامیاب حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلوار پر مکمل گرفت کرے، ساتھ ساتھ عوام کے دکھ درد کو بھی سمجھتا ہو اور ان کے بھلائی کا دلی طور پر خواہ ہو۔ شہزادے جلال بولے، جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جب سے آپ نے میری تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ یہی غریب مزار ہے اور غسان جو آپ دیکھ کر آئے ہیں، کسی ملک کی خوشحالی کا اصل باعث ہوتے ہیں، اس کو بھی خوشحالی ہونا چاہیے۔ استاد محترم، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، ہمارے لیے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بس ضروری ہے۔ شہزادہ جلال بھی اپنے استاد گرامی کی بات مان چکے، اور فرید خان اپنے بھائیوں کی طرح ان کو سمجھتے تھے اور ان سے آرام سے درپیش آئے۔ دوستو، آج کی یہ کہانی کا میں یہ نظریہ ادھر ہی مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اس کا اگلا پارٹ لاؤں گا، اور وہ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ یہاں تک کہانی پسند آئے شیرشاہ سوری کے بارے میں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ شاید اسی طرف سے آپ کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت مل جائے کہ کیسے ہمارے مجاہدین کیا کیا مشکلیں سہ کے شہنشاہ سے بادشاہوں سے سلطنت قائم کر لیتے ہیں۔ کیا بات! شیرشاہ سوری اب دیکھیں، ایک جاگیردار کے بیٹے تھے، پٹھانوں قبیلہ تھا ان کا ایک، اب ان کو ایک استاد بنا دیا گیا، سلطنت میں ان کو ایک مقام دے دیا گیا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ میں بہت جلد لاؤں گا، میرے اگلے پارٹ کا انتظار رکھیے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اگر میرے آپ کو یہ شیرشاہ سوری کے بارے میں سٹوری اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، شیئر کریے گا، اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلے پارٹ میں۔ یہاں کا اب کا اختتام یہیں پہ کرتا ہوں۔